بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے علم اور جادو کا علاج خود کیجیے، دم کے اوپر کسی عالم کی ٹھیکیداری نہیں، خود آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ جب پاک پیغمبر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علاج بتا دیا تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا کالا علم ہوتا ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس سے بچاؤ کیا ہے اور علاج کیا ہے؟ اس حوالے سے مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا علم جادو ہوا تھا، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا، وہ یہودی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثرات بھی ہوئے تھے، یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے۔ اور 6 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، ایک روایت میں 2 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہ چلا کہ مجھے کیا ہے، مجھ پر کیا ہے، لیکن تکلیف تھی، دنیاوی کام بھول جاتے تھے، شریعت وہی نہیں۔ گویا کہ میں رسیوں میں جھکڑا ہوا ہوں فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرشتے خواب میں آئے اور کہا کہ آپ پر لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا ہے، فلانے کنویں کے پتھر کے نیچے کنگھی ہے، اس کے اندر گرے دیے ہوئے ہیں، تفصیل نہیں بتاتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ وہ لے کے آئے، جادو کا اثر اس طرح ختم ہوا کہ آخری 2 قل اترے تھے، وہ آیتیں پڑھ لی گئیں، گرے کھلتے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ تکلیف تھی، 2 سال تکلیف تھی، ان کو پتہ نہ چلا تو مولوی کو کس طرح پتہ چل جاتا ہے؟ سب سے بڑی غلطی یہی ہے۔ آپ پر اثرات ہیں، آپ پر کسی نے علم کیا ہے، جادو کیا ہے، بندش ہے، یہ 4 بہت ہی غلط باتیں ہیں جو پگڑیوں میں اور داڑھیوں میں مولوی کرتے ہیں، اور وہ عالم دین مدرس نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بتاتے ہیں کسی نے جادو کی ہے، بندش ہے، نہ افراد کا نام بتاتے ہیں اور نہ بتا سکتے ہیں، اور علاج کرتے جاؤ، علاج ان سے ہوتا ہی نہیں ہے، پیسے لیتے ہیں، زعفران لے آؤ، کالا بکرا لے آؤ، اور عورتوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اور لوگوں کو الٹا پریشان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس آپ نہ جائیں، اس سے بھی لوگوں نے کاروبار بنا دیا ہے۔ 1 بار 2 بار پیسے لینا جائز ہے، حدیث شریف موجود ہے، لیکن اس سے کاروبار بنانا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو جادو حق ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرشتوں نے بتایا۔ یاد رکھو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، کپڑے پھٹتے ہیں یا جلتے ہیں، قینچی سے کٹ جاتے ہیں، یا گول گول، یا پیشاب یا خون کی بارش ہوتی ہے گھر میں یا کپڑوں پر، یا کسی کو خوشبو محسوس نہیں ہوگی لیکن زبردست قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے جس پر کالا علم اور جادو ہو، زبردست، زیادہ، یا گندگی کی بو مستقل زیادہ، تو یہ کالے علم اور جادو کی نشانی ہے۔ اکثر لوگ وہمیات میں، خیالات میں، وسوسے میں، انزائٹی میں مبتلا ہیں، بس مولیوں کے پیچھے گھومتے ہیں اور وہ ان کو لوٹتے ہیں۔ خدا کا واسطہ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علاج بتا دیا تو وہ کافی نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ترک غیر ذالک، جب یہ 2 صورتیں اتر گئی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال اس حوالے سے جو کرتے تھے وہ چھوڑ دیے، بس یہی 2 قل پڑھتے تھے۔ آسان علاج ہے، فجر کی 2 رکعت سنت، مغرب کی 2 رکعت سنت، یا فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 1 بار اس کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، دنیا میں کوئی عمل نہ کریں، 40-50 جادوگر آپ کو کچھ نہیں بول سکتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ ادھر جاؤں گا، ادھر جاؤں گا، ادھر سے ٹھیک نہیں ہوا تو ادھر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے یہ چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، یہ اعمال کرو جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ 4 قل، الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ یونس آیت نمبر 81-82، سورہ یونس پارہ نمبر 11،
اس کو آپ پڑھیں، سب کو بتائیں، اور یقین سے 50 عاملوں سے علاج کرو۔ عامل کا کیا معنی ہے؟ سیاست اسلامی لفظ ہے، اچھا لفظ ہے، حدیث میں ہے، لیکن سیاسی کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹے کو۔ تو عامل کس کو کہتے ہیں؟ فراڈی کو۔ فلانا عامل ہے، انہیں فراڈی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، مبلغ بھی تھے۔ یہ الفاظ قرآن و حدیث میں ہے۔ کون سا صحابی عامل تھا؟ فلانی جگہ ایک عامل ہے جی، دیوبندی ہے جی، اہل حدیث ہے جی، یہ باتیں غلط ہے۔ قرآن و سنت پر چلو، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، باوضو رہو، باوضو رہو، لیٹرین آتے جاتے دعا پڑھو۔ اور ایک دعا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورت کی طرح ہم کو یہ یاد کراتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون ومن شر ما خلق وبرأ وذرع۔ یہ یاد کرو۔ یہ دعا نظر بد، نظر جو لگ جاتی ہے، کالا علم، جادو، جنات، سب سے اس کا مطلب اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ ایک نیک مسلمان، عام مسلمان نمازی، اس سے کروڑوں جنات ڈرتے ہیں۔ مسلمان کی بڑی طاقت ہے۔ جنات کیا ہوتے ہیں؟ تو اللہ کی ذات پر یقین مضبوط کرو، گرو مت، ہلو مت، جھکو مت، پریشان مت ہو، انزائٹی میں مبتلا نہ ہو، یہ اعمال کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ دل پر دم کرو، ول پاور مضبوط ہو جائے گا، زبردست نفسیاتی طاقت یہ مضبوط ہو جائے گی۔ اور جو اعمال میں نے بتا دی وہ کرو۔ ایک عامل غلط ہے، ایک ان میں جو شرائط ہے وہ نہیں ہے، عورتوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، بکرا اور زعفران مانگتے ہیں۔ 1 تولہ زعفران پر سینکڑوں تعویذیں لکھی جا سکتی ہیں۔ جب 50 آدمیوں سے انہوں نے 1 تولہ زعفران لیا تو 4-5 لاکھ روپے ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ سنت کے مطابق زندگی اپنائیں، شرعی پردہ کرے، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کرے، 5 وقت نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، ایک لمبی دعا کرے، اس میں روئیں یا رونے کی شکل بنائیں، نظروں کی حفاظت کریں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، صبح سورہ یاسین، سورہ مزمل پڑھیں، رات کو سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ پوری امت رات کو ڈرامے، فلمیں، گانے بجانے، فجر کی نماز میں پوری امت غیر حاضر ہے، تو گھروں میں، بچوں میں، تنخواہوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو ان باتوں پر عمل کریں۔ عاملوں کو گھر بلانا یہ بھی غلط ہے، وہاں سے دعا کریں نا۔ عالم، نیک عالم جس میں یہ صفات ہو، اس سے مسئلے پوچھو، جو امت کو جوڑے، امت کو توڑے نا، جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے، وہ مسلمان ہے۔ جتنے مسلمان ہیں، جتنی پگڑیاں، جتنی ٹوپیاں، مسجدیں ہیں، سب مکاتب فکر تمام قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ ہم رب کے رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے۔ امت کو جوڑنا ہے۔ ہم سٹیج سے امت کو توڑتے ہیں، تو نیک علماء کے ساتھ تعلق لگائیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ کالا علم کیا چیز ہے؟ جب آخری 2 قل اتر گئے، اب کالا علم کیا چیز ہے؟ تو آپ یہ پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی شرعی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح کرتے ہیں، قرآن کی سپیچ اور سپیک ہماری غلط ہے۔ رائٹنگ ڈاکٹر کالونی، یورپ، امریکہ، لنڈن، خوبصورت انگلش پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، میں نے بھی ڈبل میں PhD کی ہے۔ انگلش بری چیز نہیں ہے دنیاوی تعلیم، لیکن دین بھی سیکھیں۔ تو میں نے کلپس بنائے ہوئے ہیں، 6 کلپس 10-10 منٹ کے، تو اس سے قرات اور تجوید اچھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ آپ لے لیں مجھ سے، واٹس ایپ نمبر میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ، اور دین سیکھیں، قرات ٹھیک کر لیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان کے بعد لوگ کہتے ہیں نماز ہے، نہیں، ایمان کے بعد پہلے تجوید ہے، پھر نماز ہے۔ نماز میں سبق پڑھو گے، تجوید تو آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ 0311 444 00006 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔